اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس چینل قرآنی وظائف ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور ہم ہر بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کو درود شریف کے برکت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے وہ سورۃ قریش ہے، اور ہم آج آپ کو سورۃ قریش کا ایک آسان سا اور بہترین سا وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سورۃ قریش کا وظیفہ بتائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سورت کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ پہلے تو یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ 106 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے یہ سورت مکیہ ہے۔ یہ سورۃ قریش 4 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس سورت کا بہت سارے فائدے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو مسلسل پڑھتا رہتا ہے، یا دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھتا ہے، یا اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اور اس کی صورت میں جو ترجمے میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے تو وہ خود دیکھے گا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پر زائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو نظر آئیں گے کہ
اس صورت کے پڑھنے سے جو آپ کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اس صورت کے اور تو بہت سارے فائدے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی ہے۔ پڑھنے سے آپ کو جو ثواب تو ملے گا ہی، اور قرآن پاک آپ جتنا بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ اجر دیتا ہے، کیونکہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ ایک تو اس کا پڑھنے کا فائدہ ہے، دوسرا جو دنیاوی ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ہیں۔ پہلے تو جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اس میں سے ہر چیز کا خوف، جو کسی چیز کا بھی اس کے اندر خوف ہوتا ہے، یا کسی چیز کی بھی جس چیز سے وہ ڈرتا ہے، یا کسی چیز سے بھی اسے خوف کرتا ہے، مثلا کسی سے دشمنی ہے یا رزق کی تنگ دستی سے اس کو خوف آتا ہے، یا افلاس سے، یا کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، تو یہ ہر قسم کا اس سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی خاص نظر کرم کرتے ہیں، اپنی خاص نظر کرم کرتے ہیں اور اس پر خاص اپنی مہربانی کرتے ہیں۔ اس صورت کا ایک اور بہت فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، اسے بھوک سے اور رزق کی تنگی سے اور جو گھر میں گھریلو پریشانیاں ہیں اس سے بھی وہ چیزیں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلی آیات میں لِإِلَافِ قریش، کہ قریش والو إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تم کو کیسے جکڑا تھا گرمی میں اور بھوک سے، افلاس سے۔ لَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور ہم نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اہل بیت پر فضل کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان بخشا خوف سے اور بھوک سے۔ تو خواتین و حضرات، آپ دیکھیں اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے خوف اور بھوک جو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس جو صورت قریش ہے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، اور روزانہ کم از کم ایک دفعہ تو بالکل پڑھیں۔ آپ خود اس کے فائدے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو صورت قریش کا بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ اور بہت ہی مشرف ترین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کو بہت سارے آپ کے جو گھریلو مسئلے ہیں یا گھریلو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اس صورت سے کیا تبدیلیاں آئیں گی، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ۔ رزق کی تو تنگ دستی دور ہوگی، لیکن اس سے اور بھی آپ کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم نوازی فرمائیں گے۔ آپ یہ یقین کر کے، میری بات پہ یقین کر کے یہ آپ وظیفہ کریں۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس سے پہلے بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں ہر دفعہ
کہ جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو، اور بھی بہترین حل یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ نماز کے پڑھنے سے جو نتائج آپ کو حاصل ہوں گے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت، وہ ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ یار میرے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں اور میں صاف ستھرا ہوں، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ آدھا ایمان تو صفائی ہے۔ تو وہ جو شخص ہے جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنا اور باوضو ہو۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے اس وظیفے کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کس دن میں کسی بھی وقت، ہفتے میں کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر لینا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ پیر والے دن یا جمعرات والے دن شروع کریں۔ یہ بہت ہی سادہ سا اور بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، کیونکہ اس صورت کے ایک تو 4 آیات ہیں، تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے صرف آپ کو 1 یا 2 منٹ لگیں گے۔ تو میں اپنے سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کم از کم 1 ماہ تک کریں، تو پھر اس کے اثرات آپ دیکھیں۔ آپ نے وظیفہ اس طرح شروع کرنا ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت اس کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے لازم نہیں کہ کوئی نماز ہو، اگر کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیں تو یہ بہترین ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ وہیں جانماز پر بیٹھ کے اس کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، 2 دفعہ پڑھ لیں یا 1 دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ کر لیں۔ ایسا کریں کہ آپ 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف۔ درود شریف کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مشکل اور پریشانی ہے وہ جلد سے جلد حل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورۃ قریش کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر جتنی مرتبہ پہلے اول آخر درود شریف پڑھا ہے اتنی دفعہ اس کو اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تو جو ہے وہ اپنی پریشانی یا کوئی بھی جو ہے آپ کی حاجت وغیرہ وہ اپنی دل میں رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے صرف اس پریشانی کو فوکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ جو پریشانی اور حاجت ہے وہ دور کر دیں گے۔ وہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی ہے حاجت یا جو بھی اپنی خواہش یا مشکل یا پریشانی جو کرنی ہے وہ تو ختم ہوگی۔ اس صورت کی برکت سے اور بھی پریشانیاں جو ہیں وہ اور بھی جو آپ کے مسئلے ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم کریں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ جو شخص بھی یہ میرا چینل دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چینل کی برکت سے اور اس صورت کی برکت سے آپ کے جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیاں اور جو بھی جس قسم کی آپ کی پریشانی وہ اللہ تعالیٰ حل کرے۔
आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय है या सवाल है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।